نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ فرض زکوٰۃ کی مسلمانوں کی زندگیوں میں بہت اہمیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہیں قمری مہینوں کا 1 سال مکمل ہونے پر اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ان کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ایک ساتھ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو زکوٰۃ کو تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ معاف نہیں ہے، یہ آپ نے ضرور دینی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ماہ رمضان میں بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان میں ہر نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ دور خلافت میں کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ وہ دور دراز دیہاتوں اور شہروں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیت المال میں جمع کراتے تھے، اور یہ خلیفہ کا کام ہوتا تھا کہ جو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں 8 قسم کے لوگ آئے ہیں ان میں زکوٰۃ تقسیم کرتا تھا۔ لوگ اپنی زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے تھے۔ آج کے دور میں تو یہ چیز نہیں ہے، آج کے دور میں تو لوگ اپنی زکوٰۃ خود اپنی مرضی سے ہی دیتے ہیں، لیکن دور خلافت میں یہ نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کے کچھ قبیلے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک دمبا یا ایک بھیڑ بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ تو زکوٰۃ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے۔ تو زکوٰۃ پوری طرح ٹھیک طریقے سے گن کے ادا کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ پیسے گورنمنٹ رکھ لیتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو دیتی ہے۔ گورنمنٹ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ان پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے یا ہم خود پیسے کاٹ لیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود زکوٰۃ دیں گے۔ اگر آپ یہ فارم فل کریں کہ آپ خود زکوٰۃ دیں گے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان پیسوں پر ضرور زکوٰۃ دیں، کیونکہ اگر آپ بھول جائیں گے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو آپ کی ضرور پکڑ ہوگی۔ اس لیے یا آپ خود زکوٰۃ دیں یا پھر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ آپ کے پیسوں میں سے زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیا کریں۔ اسی طرح جن لوگوں کے بینکوں میں روپے پیسے جمع ہوتے ہیں تو ماہ رمضان آنے سے پہلے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ دے لیں گے یا آپ کے پیسوں میں سے زکوٰۃ کاٹ لی جائے، تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی زکوٰۃ خود دے لیں گے۔ اگر آپ ایسا کہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود ضرور ادا کریں، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو آپ کی ضرور پکڑ ہوگی اور آپ کو سزا دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ جمع کر کے دینی چاہیے۔ تو جو آپ کے پلاٹ ہیں، جو آپ کے پاس کمرشل پلاٹ ہیں، آپ ان کی قیمت فروخت لگوائیں اور قیمت فروخت جو بھی ہو وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سے زیادہ کے زیورات موجود ہیں یا چاندی کے
52 تولہ سے زیادہ کے زیورات موجود ہیں تو آپ ان کی قیمتیں فروخت لگوائیں، اور جو بھی قیمتیں فروخت ہو وہ بھی اس کے ساتھ لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے بینکوں میں جو روپے پیسے ہیں وہ بھی آپ سارے اس کے ساتھ لکھ لیں اور ان کو جمع کریں، اور پھر جو جمع کرنے پر بنے ان کو آپ 40 پر تقسیم کر دیں، اور جو بھی جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کریں اور ٹھیک طریقے سے گن کر زکوٰۃ دیں، کیونکہ اگر آپ کی طرف کچھ پیسے رہ گئے تو آپ کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔